اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ ہے جی، مدنی سورت ہے، 112 آیتیں ہیں اس کی۔ اللہ ہم پر آسان فرمائے، آمین۔ سورہ مائدہ حلال و حرام کے کئی احکامات آپ کے سامنے رکھے گی، اور اس کے سوا بھی اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کیا کرو۔ اوفو وفا سے ہے، وفا آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، وعدہ وفا کرنا، تو وفادار کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ویسے ترکیب غلط اس وجہ سے ہو جاتی ہے، اگر عربی کی بنیاد پر دیکھیں کہ وفا عربی کا لفظ ہے، دار جو ہے فارسی کا لفظ ہے، مگر اردو میں صحیح ہے کیونکہ اردو عربی فارسی دونوں سے مل کر بنی ہے، تو اردو میں یہ ٹرم صحیح ہے۔ تو اوفو پورا کرو، یہ امر ہے، جمع ہے، تم سب پورا کرو۔ بالعقود اپنے عہد و پیمان، با حرف جر ہے جس نے عقود کو زیر دے دی، عقد سے ہے، آئین قاف دال عقد، نکاح کو بھی کہتے ہیں، عقد اصل میں گراہ کو کہتے ہیں۔ تو کسی کا کسی کے ساتھ کوئی پیمان کر لینا، کوئی وعدہ کر لینا، نکاح بھی تو ایک وعدہ ہی ہے نا، کہ میاں بیوی سدا ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، ایک دوسرے کی وفادار رہیں گے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، یہ اس کی بنیادی شرائط ہے۔ ہمارے ہاں کہیں نہیں جاتی کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ہندوؤں میں جب پھیرے ہوتے ہیں تو ہر پھیرے میں ایک قسم ہوتی ہے، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا۔ 7 پھیرے ہوتے ہیں نا ان کے، 3 پھیروں میں شوہر قسم لیتا ہے، 3 پھیروں میں بیوی قسم لیتی ہے، 7ویں پھیرے میں ان کی کچھ دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ جو ہوتے ہیں کرسچنز، ان کے بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب وہ شادی ان کی کروائی جاتی ہے تو وہ پھر پادری جو پریسٹ ہوتا ہے ان کا، وہ پھر کہتا ہے کہ میں کہ تم پہلے لڑکے سے قسم لی جاتی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ بیماری میں، صحت میں، سکھ میں، دکھ میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں ساری عمر ساتھ نبھاؤں گا۔ یہی قسم پھر عورت سے لی جاتی ہے، وہ بھی پھر کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، تو پھر نکاح پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اصول تو یہی ہے، مگر اس بات کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمپل پوچھا جاتا ہے کہ اس حق میں ہے کہ بس آپ کو نکاح قبول ہے، اور مرد اور پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اس کا حق فرسٹ ہے، تو وہ اگر قبول کر لے پھر لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، اور کوئی شبہ نہ رہے، اس سے تصدیق 3 بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اس میں یہ کہا نہیں جاتا کہ تم ہر حال میں ساتھ نبھاؤ گے، یہ انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان آیات کو دیکھیں، سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں ہیں، تو وہ ساری رشتوں کے بارے میں ہے یار، سورہ نساء بھی آپ پڑھ کر آئیں تو شروع یہی سے ہوتی ہے نا، کیا ایمان والوں رشتے پورے کرو جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے رحم تلاش کرتے ہو، اللہ سے تم مدد مانگتے ہو، وہ رشتوں ہی کے بارے میں ہے۔ تو یہ آیات جتنی بھی خطبہ نکاح میں جو 4-5 آیتیں شامل ہیں، وہ ساری وہی ہیں جن کا تعلق رشتوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ پھر صلہ رحمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ آیات تلاوت کر دیتے تھے، اور اس کے بعد دعا، تو وہ اس کے اندر پھر سب کچھ انڈائریکٹ خود ہی آ جاتا۔ تو نکاح بھی ہے، اور ہمارے زندگی بھر کے جو بھی معاملات ہیں، ہم کوئی لین دین کرتے ہیں، ہم کوئی زمین بیچتے ہیں، ہم کوئی خریدتے ہیں، تو سب یہ مختلف کیا اس کو کہتے ہیں، ایگریمنٹس ہے نا۔ گھر لیں گے تو ایگریمنٹ سائن کریں گے، جاب کریں گے تو ایگریمنٹ سائن کریں گے، تو سب ایگریمنٹس ہی ہیں۔ تو زندگی میں سب بہت سارے ایگریمنٹس ہیں، اچھا کچھ ریٹن ہوتے ہیں، کچھ سب وربل ہوتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے ویسے کر لیتے ہیں، جیسے دوست کے ساتھ کھڑا ہونے کا ایگریمنٹ کرتا ہے نا، کہتے بھی ہیں ہم بہت دفعہ قریبی دوستوں کو کہ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، تو پھر دینا پڑے گا، دو پھر ساتھ۔ سیاسی بیعت جو ہے یہ بھی ایگریمنٹ ہے ایکچولی، ووٹ اس ایگریمنٹ کی لیٹسٹ فارم۔ پہلے بیعت ہوتی تھی، پیپر عام نہیں تھا نا، تو بیعت ہوتی تھی، پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان صاحب کو آپ مانتے ہیں اپنا حق، تو لوگ پھر اگری کرتے تھے جی مانتے ہیں، پھر بیعت توڑی نہیں جائے گی، پھر بیعت پر قائم رہا جائے گی۔ جب امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے نا، تو یاد رکھیں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تھی، اور لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے بیعت دی تھی، یہ بات غلط نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ غاصب ہے امیر معاویہ یا یزید غاصب ہے، غاصب نہیں تھی، انہوں نے قبضہ نہیں کیا،
बैत ली थी, ओपन बैत ली थी, लोगों ने बैत दी थी, सिर्फ चंद लोगों ने बैत नहीं की। मदीना में 5 लोग थे जिन्होंने बैत नहीं की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं की, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं की थी, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नहीं की थी, अब्दुल्ला बिन उमर ने नहीं की थी, फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने बाद में कर ली, बाकी 4 अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी कर ली थी, बाकी 3 ने नहीं की। जाहिर बात है ये बड़े पुरअसर लोग थे माशाल्लाह, तो इनके साथ भी कुछ ऐसे अटैच लोग होंगे जिन्होंने बैत नहीं की होगी, ये बड़े बड़े लोग होंगे ये लोग। लेकिन बहरहाल उम्मत की अक्सरियत ने बैत की थी, उसी बैत की बिना पर यजीद जो है वो हाकिम। अब फिर ये नौबत क्यों आई, इसकी बहुत सारी बातें हैं। एक जुमले में कहूंगी ये सारी साजिश थी, ये साजिश दो तरफा थी। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि सादा दिल थे, उन्होंने बिलीव किया और वो धोखे का शिकार हुए, और उम्मत ने हमेशा के लिए नफरत फैली। 2 गिरोह हो गए ना, शिया सुन्नी, वो इकट्ठे नहीं हो पाए। तो ये किसी और वक्त के लिए, अभी मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सियासी बैत की अहमियत है ना, सियासी बैत की अहमियत है। इसके 2 पॉइंट्स है। एक आप देखें कि सहाबा ने अपनी बैत नहीं तोड़ी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीना वालों से कहा, जाहिर उन्होंने जो फैसला किया, मदीना वाले सबसे पहले उनके अपने थे, तो उनसे कहा कि मैं ये इस कॉज के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमने बैत की हुई है, हम बैत नहीं तोड़े। क्योंकि बैत तोड़ने की रीजन सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम पर ऐसे हाकिम मुस्तकबिल में आएंगे जो ज्यादतियां भी करेंगे, जालिम होंगे। तो सहाबा ने कहा फिर हम बगावत करें, बैत तोड़ दें। आपने कहा तब तक बैत मत तोड़ना जब तक नमाज कायम करवाते रहे। तो यजीद जो थे उनका जमाने में तो इस्लाम अपनी पूरी तरह से कायम, पूरी तरह से कायम। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे कि वो ये चाहते थे कि खिलाफत राशिदा वाला निजाम हो, यानी अमीर मुआविया जो थे उनको जितना पैसा मिलता था, 5वां हिस्सा जो है ना वो खलीफा को मिलता है। ठीक है, अब खलीफा का जिम्मा है वो अपना खर्चा भी पूरा करे और उम्मत के मसाकीन पे भी लगाए। अब उस वक्त तक पैसा बहुत था, मसाकीन के लिए सब कुछ जा रहा था। हजरत अबू बकर, उमर और फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने तो बैतुल माल से बहुत थोड़ा पैसा लिया। अबू बकर और उमर ने तो जिंदगी भी बहुत सादा कर ली थी, हालांकि जाती पैसा था उनके पास, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी सादा कर ली थी। उस्मान ने नहीं की। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से बहुत कम लिया, बहुत कम, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी सादा नहीं की, अपने पैसे से अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारी, दुनिया के मुताबिक। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। घर उस वक्त उनके घर में 17 कमरे थे मदीना में, दारुल खिलाफा से बड़ा था उनका घर, उनके अपना माल था। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा वही किया जो अबू बकर और उमर ने किया था, बिल्कुल सादगी की जिंदगी। ये चॉइस थी उनकी। अमीर मुआविया जब हाकम बने हैं, उन्होंने दोबारा वो किया जो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, यानी कि उन्होंने अपना जाती माल भी और जो उनको तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने कहा मुझे मेरे अखराजात के मुताबिक तनख्वाह दी जाए। और ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। वो उन्होंने अपनी जिंदगी को लैविश किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, वो फिर अब्बासियों ने किया। वो जो आप पढ़ते हैं ना बहुत अयाशी के जिससे, वो अब्बासियों के हैं, वो उमवियों के नहीं है। लेकिन उन्होंने बहरहाल अपने घरों में नॉर्मल जैसे हमारे घर हैं ऐसे घर बनाए, महल्लात सजाए उन्होंने भी। इसी तरीके पर यजीद थे। तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि वैसी खिलाफत कायम हो जैसी अबू बकर, उमर और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। यानी कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसको कायम रखा, मगर अपनी जाती जिंदगी में उन्होंने अपने जाती माल से अपने आप को आसाइश दी। अबू बकर उमर ने नहीं किया ऐसा, अली ने भी नहीं किया। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ये चाहते थे कि वैसी खिलाफत कायम, वो उसके लिए उठे थे। ये बाकी जो आप किससे सुनते हैं ना कि नाच गाने होते थे, शराबें पी जाती थी, कुत्तों के मुकाबले होते थे जैसे, ये कुछ कुछ भी नहीं था, ये सब कहानियां हैं। ये मुंहों से निकली हुई बातें हैं, इनकी कोई सच्चाई नहीं। अभी तो सहाबा बैठे हुए थे दरबार में, ये सब नहीं। तो किसी ने बैत नहीं तोड़ी। असल जो पॉइंट है मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अहद है ना, हर अहद का सवाल है और हर कोई अपने अहद के लिए जवाब दे। लिहाजा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं खलीफा से बैत कर चुका हूँ, तुम सब भी, तुम्हारी
बैत भी मैं कर चुका हूँ, यानी अपनी सब फैमिली की तरफ से, अपने बच्चों से कहा अगर तुम में से किसी ने बैत तोड़ी तो वो मुझसे नहीं है। ये बड़ी उसूली बातें हैं, इनको समझने के लिए बहुत वुसअत ज़हनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल मैं इस वक्त करबला के वाकये पर बहस नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ बैत की अहमियत बता रही हूँ। बैत की अहमियत ये, और इसी का दूसरा पहलू ये है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत नहीं करना चाहते थे ना यजीद की, हालांकि वो कोई बद किरदार नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे थे, अपनी जाती जिंदगी जैसे गुजार रहे थे, वो हजरत हुसैन नहीं चाहते थे। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत राशिदा जैसी खिलाफत चाहते थे, तो उन्होंने बैत नहीं करनी थी, उन्होंने बैत नहीं की, और जबरिया बैत तो की ही नहीं। उनके बच्चे उनके सामने जिबा कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उन्होंने कबूल किया, बैत नहीं की, क्योंकि बैत क्या है, एक अहद है। अब अहद कर लिया तो अहद निभाना हो, ये अहमियत है। आज हम लोग हल्के पड़ गए क्योंकि अहद की कोई अहमियत ही नहीं है, अहद को हमने बहाना बना लिया। मैं वादा करता हूँ जी, इसका मतलब है काम कोई नहीं होना, है ना। तो फिर जब ये सूरत हाल होगी तो उम्मत का क्या मकाम रह जाए। तो पहली वसीयत सूरह माइदा में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ए ईमान वालो वादे पूरे किया करो। तो वादा तब करें जब पूरा करने का इरादा हो, जब पूरा करने का इरादा ना हो तो वादे मत करो, झूठ की नीयत से वादा मत करो, सवाल होगा। अल्लाह फरमाते कुल वाहिदिन मस्ऊला, हर वादे का हिसाब लूंगा। तो वादा करो तो फिर पूरा करो, अगर पूरा करने की ताकत नहीं है तो वादा करो ही मत। उनसे कहो कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, उहिल्लत हलाल कर दिए गए हैं लकुम तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम, चौपाए, बहीमा होते हैं चौपाए, जो चार पैरों पर चलने वाले जानवर, अनआम मवेशियों में से। अब चार पायों पर चलने वाले जानवर जंगली भी हैं और पालतू भी हैं। जो पालतू है वो अनआम है, क्योंकि इंसान ने उनको पालतू बना लिया ना, थे तो वो भी जंगली, पर इंसान ने फिर उनको घर में पाल लिया कि इनका नफा है। लिहाजा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ये सब क्या है, चौपाई। और बुनियादी तौर पर अनआम में वो सब जानवर आ जाते हैं जो घास खोर है, सब्जी खोर, सब्जी खोर जानवर हलाल है। लिहाजा जराफा हलाल है, खा सकते हैं, पकड़ा जाता है तो पकड़ लो, भागता बहुत तेज से है। हम लोग तो नहीं पकड़ सकते, मगर जो जंगलों में रहते हैं। यॉक, कहीं पर आया कि यॉक हलाल है? क्यों यॉक खा लेते हैं, बड़ा मजे का गोश्त होता है, मैंने सुना है, खाया तो कभी नहीं। नहीं जी, अभी तो नहीं नसीब हुआ, लेकिन मैंने सुना है, नहीं सुना नहीं पढ़ा है। मुस्तनसर हुसैन तार अपने सफरनामे में लिखते हैं कि यॉक का गोश्त जो है वो बहुत ही लजीज होता है। उन्होंने कहा दिल साई जब वो गए तो वहां उन्होंने खाया। तो यॉक जो है सब्जी खोर है, हर सब्जी खोर जानदार हलाल है। कौन कौन सा है? जो आम जेबरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, घरेलू गधे हराम है, जंगली गधे हलाल है। तो इससे क्या मुराद है? जो होता फिर रहे जंगल में खा लो जाके, ये मुराद नहीं है। जंगली गधे जेबरा को कहते हैं, क्योंकि जीब्रा गधा एक नस्ल है, जिस तरह बिल्ली शेर एक नस्ल है, नस्ल एक है ना, उस नस्ल के अंदर ये जानवर है। इनकी यानी कि कद काठियां शक्लें थोड़ी अलग है, मगर बिल्ली, शेर, चीता, लेपर्ड, ये सब एक नस्ल है, एक ही नस्ल है। इसीलिए आप देखें इनका बैठना उठना, ऐसे ऐसे खेलना सब एक जैसा है, थोड़ी थोड़ी शक्लें भी मिलती है, फैमिली जो एक है। तो इसी तरह से जीब्रा और गधा ये एक फैमिली है। तो जीब्रा हलाल है, गधा हराम है। इंग्लिश में जीब्रा, उर्दू में जैबरा। तो जैबरा हलाल है, खोता हराम। ठीक है, खोता नहीं खाना। साहिल अदीम साहब ऐसे फरमाते हैं कि खोता हलाल है, पर वो उनका खोता है जो उन्होंने खूह में डाला है, हलाल कोई नहीं है। मैं उनका, मुझे एक बच्चे ने सवाल के लिए भेजा था, क्लिप था, वो किसी इंटरव्यू में शरीक थे, खुद आए नहीं हुए थे, वो ऑनलाइन शरीक हुए हुए थे। तो कोई लेडी थी, पता नहीं कौन सा चैनल था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो वो लेडी कहने लगी कि आप कह रहे हैं, मुझे जो क्लिप भेजा वो इतना ही था कि आप कह रहे हैं कि गधा हलाल है। वो कहने लगे हाँ जी गधा हलाल है। तो खातून ने दोबारा कहा आप कह रहे हैं साहिल साहब गधा हलाल है।
تو وہ کہنے لگے جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں گدھا حلال ہے. اب کھلانے والوں نے حلال کیا کہ نہیں کیا وہ مجھے نہیں پتا, لیکن گدھا حلال ہے. اچھا اب اس پہ وہ کہتے ہیں صحابہ جو ہے وہ بھوکے تھے خیبر کے موقع پر, تو وہ گدھا پکا رہے تھے. بالکل صحیح, اس میں کچھ غلط نہیں, لیکن حدیث پوری سنائی نا, آدھی کیوں سناتے ہیں؟ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خیبر ایک جنگ نہیں تھی, جنگوں کا ایک پورا سلسلہ تھا. خیبر بڑا علاقہ, جیسے سرحد بڑا علاقہ یا جیسے پنجاب بڑا علاقہ, تو ایک علاقے کو فتح کرے. چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ تھی, چھوٹے چھوٹے آبادیاں تھی جن کے گرد گڑیاں سی بنی ہوئی تھی. کلا کہا جاتا ہے لیکن کلا بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے. گڑیاں تھی جیسے لاہور کے پرانے زمانے میں لاہور کے گرد دیوار تھی, تو خیر یہ تو بڑی مضبوط تھی. عربوں کے پاس اینٹ پتھر تو تھا نہیں, تو ریت کی ہی دیواریں تھی, حفاظت کے لیے بنائی ہوئی تھی. تو وہ ایک فتوحات ہو رہی تھی, تو کافی دن لگے وہاں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قیام پذیر تھے, صحابہ بھی تھے, لشکر تھا پورا, اور ظاہری بات ہے کہ لشکر کا کھانا پینا. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے ایک دو صحابہ کے ساتھ. کچھ دیر میں جب واپس آئے تو کھانا بن رہا تھا. آپ نے پوچھا کیا پکا رہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی گدے کا گوشت. تو آپ نے کہا گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا, آج سے گدا نہیں کھایا جائے گا. گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے, گدا نہیں کھایا جائے گا. گدا حرام کر دیا گیا ہے, آج سے گدے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. گوشت گرا دو, برتن توڑ دو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گوشت تو گرا دیتے ہیں, برتن دھو لیتے ہیں. برتن بہت ریئر تھے, ان کے پاس تو مٹی بھی نہیں تھی. ہمارے پاس تو مٹی ہے نا, جتنے چاہے بنا لو, ان کے پاس تو ریت ہے, ان کو تو خریدنے پڑتے تھے مہنگے داموں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم برتن دھو لیتے ہیں. آپ نے کہا اچھا چلو برتن اچھی طرح دھو لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے, اور آپ نے کہا لوگوں سنو, اور لوگ متوجہ ہوئے. تو آپ نے کہا آج میں گدا اور نکاح متا ٹمپریری میرج حرام کرتا ہوں. تب تک ٹمپریری میرج بھی جائز تھی. شیعہ یہی تو کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں لو ٹمپریری میرج تو ہوتی تھی, فلانے صحابی نے بھی کی, فلانے صحابی نے بھی کی. بالکل کی, مگر پہلے کی نا, حرمت سے پہلے کی. جیسے شراب حرمت سے پہلے پیتے تھے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان جیسے صحابہ یہ شراب کے نشے میں تھے, اور نماز میں سورہ کافرون جو ہے غلط پڑھی, جس کی وجہ سے پھر اللہ نے حکم اتارا جو آپ پڑھ آئے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ اذا انتم سکارا, جب حالت نشہ میں ہو نماز کے قریب نہ جایا. اور میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی بتایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے میں تھے, کلیجی کھانے کے لیے حضرت علی کا اونٹ ذبح کر دیا پکڑ کے, بتایا نا میں نے. اور یہ بالکل صحیح واقعات ہے. مگر شراب کب پیتے تھے؟ جب حرام نہیں ہوئی. اسی طرح نکاح متا کرتے تھے صحابہ, مگر تب تک جب تک حرمت نہیں تھی. گدا بھی کھاتے تھے جب تک حلال تھا, جب حرام ہو گیا چھوڑ دی. تو آپ نے فرمایا آج میں تم پر گدا اور نکاح متا حرام کر رہا ہوں. اور ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا مغرور شخص مسند سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں جانتے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گدا حرام ہے اور نکاح متا حرام ہے. تو ایک بڑا مسئلہ جو ہے شیعہ سنی علماء میں, وہ نکاح متا بھی. وہ شیعہ حضرات نہ صرف اسے, غالی شیعہ جو ہے وہ نہ صرف اسے جائز مانتے ہیں بلکہ باعث اجر بھی مانتے ہیں. اور شیعوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جسے حرام بھی مانتا ہے مگر محدود ہے, آٹے میں نمک کے برابر. اور اب ساحل, ویسے آج تک کسی نے گدا حلال کیا تو نہیں تھا. اب ساحل ادیم صاحب نے اس دن فرمایا, ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے. آپ پتہ نہیں لا علمی کے بنا پر کہا یا کیا ہے, میں نہیں جانتی, کیونکہ ایکچولی مجھے ان کے علمی کیلیبر کا ہی پتا نہیں ہے. میں نے ان کو زیادہ کبھی سنا ہی نہیں. کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا کلپ سامنے آ جائے تو آ جائے, ٹائم نہیں ہوتا آنیسٹلی میرے پاس. جو پرانے علماء ہیں جن کو میں پہلے سنتی رہی ہوں ان کے بارے میں تو میں جانتی ہوں. اب جو نئے آئے ہیں تو میں بہت کم ان لوگوں کو جانتی ہوں. لیکن ساحل ادیم صاحب کی 2-3 چیزوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بات صحیح ہوتی ہے اور کوئی بات غلط ہوتی ہے, ملی جلی سی باتیں ہیں. اللہ ان کا کام قبول کرے اور انہیں حق کہنے کی توفیق دے. تو بہرحال جی, کوئی کچھ بھی کہے گدا جی حرام, وجہ نہیں بتائی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وجہ نہیں بتائی. دیکھیے حلت اور حرمت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام کہہ دیا حرام, اللہ نے حلال کر دیا حلال. ویسے اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے
اور گدے کی پروڈکشن اتنی تیز نہیں ہوتی جس طرح بکروں وغیرہ کی، گائے وغیرہ کی ہوتی ہے. اب کتنی بھی گائے کھا لے، بکرا کھا لے، یہ نسل نہیں ختم ہوگی. لیکن اگر اتنی آبادی کے اندر گدا کھایا جا رہا ہوتا تو گدا ختم ہو جاتا. اور گدا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے بہت سارے ایسے کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ گدے کے ذریعے یہ ہوتے ہیں. جہاں کچھ نہیں پہنچتا نا وہاں بھی خچر پہنچتا ہے. تو خچر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ گھوڑے اور گدے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. ایک جن کے فیمیل یا گھوڑی ہوگی اور میل گدا ہوگا، یا جیسے میل جو ہے گھوڑی گدی اس طرح اپوزٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر ان کے ملاپ سے جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خچر ہوتا ہے. ہاں، خچر نیچرل نہیں ہے. تو خچر وہاں خچر میں پھر دو صفتیں آ جاتی ہیں نا، گدے والا بیلنس اور گھوڑے والی طاقت. پھر وہ زیادہ سامان اٹھا کر ان بلندیوں تک پہنچتا ہے جہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں جاتی، کوئی جیپ نہیں جاتی. خچر ہوتے ہیں جنہیں ٹٹو بھی کہتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں. وہ مضبوط ہوتے ہیں نا گھوڑے کی وجہ سے، گھوڑے کی جینس کی وجہ سے وہ طاقتور زیادہ ہوتے ہیں. اور گدے کے جینس کی وجہ سے ان میں بیلنس زیادہ ہوتا ہے اور سامان اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے. تو سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ نے عقل دی، تو ہمارے لیے بہرحال ان کی ضرورت تھی. تو غالباً یہ ریزن ہے. کئی علماء کا کہنا ہے، میں بھی یہ سمجھتی ہوں کیسا ہے. باقی اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے بتائیں، جنت میں ایک درخت کیوں آدم پر حرام کیا گیا؟ کیا اس نسل کے اور درخت نہیں تھے؟ تھے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. ایک اکیلا درخت تھوڑی ہوگا. اور کیا جنت میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو نقصان دہ ہو؟ تو پھر کیوں روکا گیا آدم کو؟ آزمائش مقصود تھی. بات مانتے ہیں آدم کے نہیں مانتے بس. تو اللہ جب حرام کرتے ہیں نا کسی چیز کو، اس میں کئی فائدے بھی ہوں گے، یعنی کہ روکنے کے کئی فائدے ہوں گے، لیکن بعض اوقات صرف آزمائش کے لیے روک دیا جاتا ہے. جیسے سور سے روکا تو سور کھانے کے بہت نقصانات ہیں اور سور نہ کھانے کے فوائد ہیں، اس لیے اللہ نے روک دیا. ضروری نہیں کہ گدھے کے پیچھے یہی ریزن ہو، صرف آزمائش بھی مقصود ہو سکتی ہے. دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کون مانتا کون نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ میں، ہم نے صرف اس لیے قبلہ ریورس کیا تھا بیت المقدس کی طرف، اور اب ہم واپس کر رہے ہیں اس کو بیت اللہ کی طرف، کہ ہم دیکھیں کون نبی کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون ہے جو پیروں کے بل پھرتا ہے. تو یہ آزمائش میئر آزمائش بھی ہو سکتی ہے. ہم بھی تو اپنے اسٹوڈنٹس کو جیسے آزمانے کے ٹیسٹ دیتے ہیں، تو اللہ بھی ٹیسٹ دیتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. تو لہٰذا سبزی خور جانور حلال ہے، سبھی سبزی خور جانور حلال ہیں سوائے کھوتے کے. کھوتا نہیں کھانا، ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں جو کھوتے کھلائے گئے ہیں، کھایا کم گیا ہے کھلایا زیادہ گیا ہے. یعنی کہ میڈیا نے زیادہ شور مچایا. گدھا بڑا مہنگا جانور ہے. گدھا مہنگا کہ بکرا مہنگا؟ گدھا مہنگا ہے بھائی، گدھا مہنگا ہے. جس چیز کی پروڈکشن کم ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہوتی ہے. صحیح بات ہے، گدھا مہنگا ہے، گدھا مہنگا ہے بہت. بکرا تو سستا ہے. بکرا تو ابھی بھی آپ کو 18-20 میں مل جائے گا. جو یہ والے بکرے ہوتے ہیں نا جو عقیقے وغیرہ کے لیے چھوٹے چھوٹے لے لیتے ہیں مسوم سے، تو وہ تو آپ کو ابھی بھی 15-20 میں، 15 میں تو نہیں، 18-20 میں مل جائے گا، 22 تک مل جائے گا. چلو بڑی دوڑ 25 تک مل جائے گا کہ ہمارے پیسے کی قیمت بہت گر گئی ہے. مگر گدھا اگر 60-70 ہزار کا ملتا تھا تو اب آپ کو 1,00,000-1,50,000 سے نیچے نہیں ملنے والا. تو گدھا مہنگا جانور ہے. کس کا دماغ خراب ہے کہ بکرے کی قیمت میں کھوتا کھلائے گا؟ کبھی کہیں کوئی ایک آدھ کیس ہو گیا. اچھا کسی نے ویریفائی کیا؟ پہچانے کیا بتاتے رہے؟ ایک بھی آپ سرٹیفائڈ کیس بتائیں نا گدھا کھلانے کا، کہ آپ کا جو نیشنل فوڈ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے چیک کر کے سائنٹیفکلی کنفرم کیا ہو کہ یہ گوشت گدے کا گوشت. ایسا ایک کیس ہے آپ کے پاس؟ نہیں. وہ جی گدے کا گوشت چٹا ہوتا ہے تو بکرے کا گوشت لال ہوتا ہے، تو یہی کچھ کرتے رہے نا. ان کو کتنے گدے کھانے کا ایکسپیرینس ہے جو ان کو پتا ہے نہیں. گپے ہوائی باتیں، تکے انداز بازیاں. یا تو ہونا کہ آپ کے نیشنل فوڈ اتھارٹیز نے آ کر ضبط کیا، لیبورٹری میں لے گئے، ٹیسٹ کیا، اس ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ یہ گدے کا گوشت ہے، اب تو بات بنتی ہے. ایک ایسا نہیں، سیریس بات ہے. دیکھیں کسی بھی چیز، مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کی صفت بیان فرماتے ہیں. ذرا کوئی بات ہوتی ہے سب میں سنسنی پھیلا دیتے ہیں.
اگر ان کے علم میں کوئی بات آتی ہے تو لے کر جائیں حکام کی طرف تاکہ وہ اس بات کا صحیح فیصلہ کریں. اب بات یہ ہے کہ ایک بھی آپ کے پاس کسی اتھارٹی کی رپورٹ ہے کہ گدا کھلایا گیا؟ کوئی ایک صحیح ثبوت ہے؟ افواہ. وہ جی وجہ کیا ہے گدا کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ گدا تو مہنگا ہے. وہ اصل میں نا گدا اس لیے کھلایا گیا ہے کہ چائنا والے جو ہے نا وہ گدے کی اسکن لیتے ہیں. گدے کی اسکن وہ لیتے ہیں فرض کریں تو ابھی میں نہیں شروع کی ہے، اتنے سالوں سے جو ان کے ہاتھ سے اتنی چیزیں بن کر نکل رہی ہیں. اگر وہ گدے کی اسکن یوز کرتے ہیں تو فارمنگ بھی کرتے ہوں گے. ویسے گدے کی اسکن سے چیزیں بننا یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے یعنی کہ صنعت. جیسے ہاتھی دانت، ہاتھی مارے جاتے ہیں دانت کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ گدے اسکن کے لیے مارے جائیں. لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ اپنی فارمنگ کرتے. یہاں سے کتنے کے گدے یہ دے دیں گے ان کو؟ یعنی کہ بیکار کی افواہ ہے، اس میں حقیقت نہیں، حقیقت نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ پریشان نہ ہو. میں تو نہیں مانتی کہ کہیں بھی گدا کھلایا. وہ ایک صاحب تو کہنے لگے سارے پاکستانیوں نے کہیں نہ کہیں گدا کھایا ہی ہے. گدے رولر ہیں ان کے کھانے کے لیے ریسٹورینٹس میں. گدے اگر بیچتے ہیں تو انہوں نے بکرے کی قیمت میں تو نہیں نا پلیٹ میں سالن ڈال کے دینا، وہ ظاہری بات ہے میں کہیں بیچیں گے. اور یہ بات تو ویسے ہی اپیل نہیں کرتی کہ جی گدا جس نے فارمنگ کی اس نے گدے کی کھال بیچ دی ان کو اور گدے کا گوشت جو ہے مفت دے دیا کسی کو. یہ تو ویسے ہی اپیل نہیں کرتا. چائنا والے تو کھوتا شوق سے کھاتے ہیں تو وہ چائنا والوں کو گوشت بھی سپلائی کر دیتے. اور آپ کو گدے کا فارم کہاں ہے پاکستان میں؟ سب سے برا حال کھوتے کا ہے. عوام بھی کھوتا اور بیچارہ کھوتا بھی کھوتا. تو دو ہی لوگوں کا برا حال ہے، یا عوام کا یا کھوتے کا. یہ کہانیاں ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی کبھی نا کتا کانے لائے گا تو پہلے کان سے ٹٹولو. اگر آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو گدھا کھلائے گی، اتنے مہینوں سے پروگرام کر چھوڑے ہیں، ان کو تو پیسے ملتے ہیں، آپ دیکھتے ہوئے یہ تو سوچے کہ ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل. کیوں کرے گا کوئی؟ کسی بھی چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. عیسائیوں نے قرآن جلا دیا، اٹھ کر چرچ جلا دو. کیوں جلائیں گے وہ قرآن؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جلائیں گے؟ اور پھر دیکھو تو صحیح جلا ہے کوئی قرآن؟ کہاں جلا ہے؟ کسی کے پاس کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بس جس کا جو دل چاہے اٹھ پر جس پر جو دل چاہے الزام لگا دے. کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو لے ہوئے قرآن؟ کہاں گئے؟ اور اگر فرض کر دیں کہ کسی نے جلایا بھی تو کیا واقعی وہ کرسچن ہے؟ اور اگر وہ کرسچن بھی ہے تو پھر سزا تو اس کرسچن کو ملنی چاہیے نا. اگر اس نے جلایا ہے کس کو دینی چاہیے؟ کورٹ کو دینی چاہیے. انہوں نے قرآن جلایا، آپ نے چرچ جلایا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں ہی کھوتے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ عام لوگ نہیں کرتے جی، یہ ساری سیاسی چالیں. ہوگا کوئی مقصد ان لوگوں کا پیچھے. دیکھیں جی کیا پڑا ہے آپ کے بچہ، میرا بچہ کیوں جا کے کسی عیسائی کو مارے؟ آج تک مارا ہے کسی نے؟ تھپڑ بھی مارا؟ میرے گھر کے تو ملازم سارے عیسائی ہیں. اور الحمدللہ یعنی مل جل کر ہی ہیں. بچے ہیں ہمارے کو، نہ انہیں ہم سے کوئی گلا ہے نہ ہمیں ان سے کوئی گلا ہے. وہ مجھ سے دم کرا کے جاتے. ابھی ان کے پیچھے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ پانی کی بڑی دقت ہے. ہاں جہاں وہ اپنی دعا کے لیے جو چرچ ہے جہاں یہ جاتے تو اس سے مجھ سے بات کی کہ پانی کی بہت دقت ہے. الحمدللہ میں نے ان کو پانی کے لیے کولر وہ میرے پاس تھا ٹھنڈا کرنے والا وہ میں نے دے دیا تو یہ لے گئے. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ چرچ میں دیا نا تو وہ پھر کہنے لگا کہ ہمارے پریسٹ نے نا پادری نے نا آپ کا نام لے کر دعا کرائی. میں نے کہا سچی تھینک یو. ہمیں تو کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے. بچے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، دے دیا میں نے. یہ میں کسی نیک نامی کی نہیں بتا رہی آپ کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے میں آپ کے گھر اگر کوئی کرسچن آتا ہوگا تو آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا. کیا آپ کیا اس کو بندہ نہیں سمجھیں گے؟ آپ اسے کھانا نہیں دیں گے؟ ہر جگہ ایسے ہے جی. ہاں تو کیوں نہ پی؟ اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہے، کیوں ہم نفرت کریں؟ ان کا بھی ہمارے بغیر نہیں ہے. ہاں جہالت ہے. ہمارے گھر بھی نہیں، اس کا تعلق جو ہے نا اس بات کا کرسچن سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہے.
मेरी एक दोस्त थी और वो जो थी ना हाफिजाबाद से थी, तो हाफिजाबाद गांव है, वहां से थी। तो वो अपना बड़ा वो करती थी कि यानी कि अपना अलहदा ना डिस्पोजेबल ग्लास रखती थी। डिस्पोजेबल नहीं था, फोल्डेबल था, तय हो जाता था। तो एक दिन वो ग्लास घर भूल आई, तो कहने लगी मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो चलो पानी की बोतल लेकर आते हैं। हमारी कैंटीन में नहीं मिलती थी, तो बाहर से लेकर आते हैं। मैंने कहा कि पीरियड में टाइम नहीं है, तो इसके बाद चले जाएंगे। तो कहती नहीं नहीं चलो, मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने कहा बाहर पानी है तो सिर्फ पी लो। कहती नहीं, उस ग्लास से सब पीते हैं, तो मैं अपना ग्लास भूल आई हूँ। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? तो मेरी उसकी इस बात पर डिस्कशन हो गई। तो मैंने कहा ये क्या बात है, आप पियो? तो वो फिर बताने लगी कि जी हम तो घर में मुसल्लियों के बर्तन भी लग रहे थे। मैंने कहा मुसल्ली कौन होते हैं? तो वो जी वो लोग जो आकर हमारा काम करते हैं। अच्छा, वो मुसलमान है लेकिन वो आकर काम करते हैं, उनके घर खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनके बर्तन अलग है। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, उनके हाथ की रोटी पकी तुम खा लेते हो, गूंदा हुआ आटा तुम लोग खा लेते हो, हाथ की बनी सब्जी खा लेते हो, इनके वो काटती हैं, बनाती हैं, पकाती हैं, आटा गूंदती हैं, रोटी पकाती हैं, वो तुम लोग ठूस लेते हो ताकि तुम लोगों को गर्मी ना लगे, मगर उनका बर्तन तुमने अलग किए हुए। ये कौन सी साइंस है, मुझे भी समझाओ। जहालत, जहालत। तो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, किसी का बर्तन अलग करने की जरूरत नहीं है जी, कुछ नहीं होने लगा। ये हिंदुओं की ये हिंदुओं की तहजीब है, ये हिंदुओं की तहजीब है। वो आपस में भी करते हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे साथ करते हैं। आप अगर अगर कभी आपने कोई इंडियन कहीं भी कोई प्रोग्राम कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तो उसमें आप देखें कि वो पानी के बर्तन को मुंह नहीं लगाते, ऐसे मुंह से दूर रखकर पानी मुंह में डालते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा बर्तन को छू लेगा तो वो जो है ना नापाक हो जाएगा। तो एक दूसरे का वो फिर हिसाब ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि उनके मजहब में है। तो वो फिर आदत डाली जाती है कि बर्तन को मुंह ही नहीं लगाना। ठीक है, तो अगर किसी दूसरी जात के बंदे ने मेरा बर्तन छू लिया तो बर्तन भ्रष्ट हो गया। लिहाजा मुसलमान ने बर्तन को हाथ लगाया हिंदू के, या हिंदू की रसोई में गया तो उनकी रसोई नापाक हो गया। पहले वो गुसल करेंगे, सारी रसोई अपनी किचन धोएंगे, और वहां अपनी कोई पूजा पाठ उनके होते हैं, मंत्र शंत्र शुद्धिकरण के, वो पढ़ेंगे, फिर आकर वो खाना बनाएंगे। तो फिर हम में और हिंदुओं में फर्क क्या रहेगा? फिर हम भी वही है। ठीक है, तो वो मुसलमान अगर कोई उनकी तरफ हो तो वो फिर उनके बर्तन शर्तन अलग करेंगे, पसंद नहीं करते। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह गया? किसी मुसलमान इंसान में कोई खराबी नहीं है जी, उसका दीन धर्म कुछ भी हो। अगर कोई नापाक चीज है, शराब है, सुअर है, वो मुसलमान भी लेकर आएगा तो हराम की वजह से बर्तन नापाक हो जाए, उसको साफ करके धोकर साफ करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा। लेकिन हलाल चीज कोई भी लाया है, खाए। एक बहन ने मुझसे पूछा रमजान में कि उनके मियाँ के एक दोस्त है, सिंध में, हिंदू है, तो उन्होंने खजूरें भेजी है रमजान में उनको गिफ्ट, तो क्या हम रोजा खोल सकते हैं? फिर मैंने कहा खजूरें तो हिंदू मुसलमान नहीं है, उस बेचारे ने आपके शहर रमजान का एहतराम किया है, तो आप भी अच्छा आगे से कब करें, आप खाएं, क्यों ना खाएं? उसके पैसों से क्या वो खजूरें हिंदू हो गई? तंग नजरी खुद एक मुसीबत है। जब तक हम वुसअत नजर के साथ नहीं चलेंगे, हम किसी को इस्लाम के करीब नहीं ला सकते। तो इस्लाम के करीब लाने के लिए हमें ये अजीबोगरीब बातें छोड़नी चाहिए। लिहाजा जी बात ये है कि सारे जो सब्जी खोर जानवर हैं हलाल हैं, सिवाय सिवाय गधे के, गधा हराम है। ठीक है, और दूसरी बात है, परेशान ना हो, आपने कोई गधा नहीं खाया। मैं अपने बेटे को ऐसे छेड़ती होती थी, छोटा जो था ना, वो बहुत ही स्टूपिड बातें कर जाता था, तो मैं कहती थी सारा खोता तू ही खा डाला होता है। लेकिन बेफिक्र हो जाए, आपको किसी ने गधा नहीं खिलाया। ये सिर्फ ना रेटिंग के प्रोग्राम की रेटिंग के स्टंट हैं इन लोगों के। जैसे उन्होंने पानी से गाड़ी चलवाई थी, इल्ला सिवाय माँ जो युतला पड़े जाए अलैकुम तुम पर, सारे जानवर हलाल है तुम पर सिवाय वो जो पढ़कर तुम्हें बता दिए जाए। गैरा मुहल्ली सईद, नहीं तुम पर हलाल के तुम शिकार करो, वान तुम हुरुम, जबकि तुम एहराम में। यदि सारे जानवर, एक तो पालतू है ना, वो तो हलाल है ही। जंगली जानवरों में सब्जी खोर जानवर शिकार कर सकते हो, खा सकते हो। हाथी हलाल है, क्यों? उससे आपको क्या खाया? आपको खाया? क्या खाता है हाथी? सब्जी खोर है। वो अलग बात है कि खाने के लिए हाथी खाना, यानी कि खाने के लिए हाथी जिबा करना बेवकूफाना बात है ना।
اور وہ پھر خود بخود مرتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو پھر مردار ہو جاتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اس لیے کوئی ہاتھی کھاتا آپ نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا ہاتھی کھانے کے لیے مار دینا ظلم ہے نا. اللہ نے اور چیزیں پیدا کی، اور جب ہاتھی مرتے ہیں تو وہ نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں، تو لہٰذا پھر جب وہ ملتے ہیں تو وہ مردار ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ حرام ہو جاتے. یہ بات ویسے ہاتھی حرام نہیں، ہر سبزی خور جانور حلال ہے سوائے درندوں کے. درندے حرام ہے. انعام میں آتی ہے سبزی خور ہے نا، درندے حرام ہے. درندے کون سے ہیں؟ گوشت خور جانور. پرندوں میں بھی گوشت خور پرندے حرام ہے. کوا حرام ہے، عقاب حرام ہے. حالانکہ عقاب میں کیا خرابی ہے؟ عقاب میں کوئی خرابی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ گوشت خور ہے نا. سارے گوشت خور جانور حرام ہے. اور پرندے حرام ہے. جو پرندے دانا دن کا کھاتے ہیں حلال ہے. مرغابیاں کھا لو، کبوتر کھا لو، جو بھی ایسا کھانا ہے کھا لو. مینا کھا لو، کوئل کھا لو. ہاں ہاں، دانا دن کا کھانے والے پرندے حلال ہیں. کس کے؟ جو جانور حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے. لیکن اتنا معصوم سا انڈا کھا کے کیا کرنا ہے؟ ہاں کیا کرنا ہے؟ باقی یہ ہے کہ گوشت اور پرندے ہوں یا گوشت اور جانور، آسان تقسیم ہے، وہ حرام. اس کی پہچانیں بھی بتائی گئی ہیں کہ ناخن والے، کیچلی یعنی کہ جو گوشت خور ان کے وہ دانت ہوتے ہیں اس کے والے. مسئلہ یہ ہے اتنی تفصیل میں جا کر کرنا ہی کیا ہے. آسان تقسیم ہے. سبزی خور حلال ہے، گوشت خور حرام، جانور بھی اور پرندے بھی. سبزی خوروں میں صرف گدھا جو ہے وہ حرام کر دیا. کیوں؟ وہ ہمارا درخت ہے نا، جیسے آدم علیہ السلام کا درخت تھا. یہ درخت نہیں کھانا. بس کیوں نہیں کھانا؟ اس کی مرضی. سور بھی حرام ہے. سور جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر سبزی کھاتا ہے، لیکن سور کو تو علیحدہ حرام کیا گیا، اور اس کی کئی ریزنز. اچھا، اللہ کہتے ہیں سارے ایسے جانور تم شکار کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. ایک تو میں کہا نا گھریلو ہے، وہ تو گھر میں ہے، اور جنگل میں جا کر کیا کھائیں گے؟ عربوں کے پاس پہلے کیا تھا؟ کیا کھاتے تھے؟ ہرن وغیرہ شکار کر لیا، گو شکار کر لی. شکار پر ہی گزر اوقات تھی زیادہ تر ان لوگوں کی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم پر جنگلی جانور حلال ہیں جو سبزی خور ہیں، سوائے ان کے جو بتائے جائیں گے، ابھی وہ بتائے جائیں گے. غیر محلی الصید وانتم حرم، البتہ تم شکار نہیں کر سکتے. حرام ہے تم پر شکار کرنا جب تم حالت احرام میں ہو. حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو احرام میں شکار نہیں کر سکتے. یہ پہلے بھی پڑھا ہے نا بقرہ میں. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو فیصلہ چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ پوچھو کہ تم کے احرام میں کیوں شکار نہیں کرنا؟ میری مرضی، میرا جو دل چاہے گا میں حکم دوں گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال مت کر لو، شعائر اللہ، اللہ کے شعار کو. شین عین را، شیر اور شعر دونوں اسی سے ہوتے ہیں. نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں. تو شاعر جمع ہے اس کی. اے لوگو، اللہ کی نشانیاں خود پر حلال نہ کر لو. یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ نے نشانی بنایا ہے ان کا مذاق نہیں بنانا، ان کو رسوا نہیں کرنا. ولا شہر الحرام، نہ حرام مہینہ حلال کرو خود پر. عرب کر لیتے تھے نا، عرب چینج کر لیتے تھے. یہ جو عمر بن الحی تھا، اسی بدبخت نے پہلا بت بھی لگایا تھا، اور پہلی بار اس نے یہ کیا کہ قریش کا کچھ جھگڑا وغیرہ چل رہا تھا کسی قبیلے کے ساتھ، تو بیچ میں حرام مہینہ آ گیا. تو کہنے لگا کہ جو ہے نا رجب اس مہینے نہیں ہے. رجب سے پہلے کون سا آتا ہے مہینہ؟ جماعت. شوال رجب سے پہلے کر دیا. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی. تو کہنے لگا کہ جمادی الثانی اخرا ہے، رجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رجب اگلے مہینے ہوگا. اب رجب اگلے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ سارے مہینے اگلے مہینے میں شفٹ ہوتے گئے، اور اب اپنی جگہ پر آنے میں لمبا چکر پڑے گا. 33-34 سال کا فرق پڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کروایا ہے تو تقریباً جو ہے 32 سال کے بعد حج کے مہینے میں ہوا، کیونکہ وہ مہینہ شفٹوں کو چل رہا تھا، آگے کرتے تھے. اسے کہتے تھے نسی کا قانون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حرام مہینے کو حلال نہیں کرنا. ایک تو اس معنی میں ابھی نسی کا قاعدہ آگے آ بھی جائے گا، اور دوسرا یہ کہ حرام مہینے میں جنگ کر لو، نہیں نہیں کر.
वलल हदिया ना कुर्बानी के जानवर, वलल कलाइदा ना पट्टे वाले जानवर। हदी वो जानवर होते थे जो खुद कुर्बानी के लिए लाए जाते थे, और कलाइद वो होते थे जो बेचने के लिए लाते थे। ताजर अगर उसका गल्ला है और गल्ले में 100 जानवर हैं, तो 100 के 100 वो अपनी कुर्बानी के लिए तो नहीं ना लाया, एक दो उसने अपनी कुर्बानी के लिए रखे हैं, बाकी उसने हाजियों में बेचने हैं। तो हाजियों को भी तो जानवर चाहिए, अगर जानवर लुट जाएंगे तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे हम। वलल आमीन अल बैत अल हराम, आमीना इरादा करने वाले, वो जो इरादा करें बैतुल हराम का, यानी कि बैतुल्लाह का। यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, वो चाहते हैं अपने रब का फजल और रजा, रिस्क भी कमाना चाहते हैं, अल्लाह की रजामंदी भी चाहते हैं। क्या मुराद है? असल में वाकया यूं हुआ कि आपको पता है मक्का से निकल आए थे, निकाल दिए गए थे मुसलमान, मदीना आए थे, और मदीना में भी ये कुफारे मक्का चैन नहीं लेने दे रहे थे। तो पहला साल था हिजरत का, सहाबा ने आपस में ये मशवरा किया कि हम हज के काफिले रोकें, हज के काफिले अगर हम रोकेंगे तो कुफार पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, ये घुटने टेक देंगे। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, पहली बात तो ये है कि हज के काफिले अल्लाह की शान में से, तुम अल्लाह की निशानियां हलाल नहीं कर सकते, हलाल करने से मुराद उन पर हमला करना। दूसरी बात यह है कि हज के महीने में आ रहे हैं ना, तो जिकादा और मुहर्रम, अगला पिछला दोनों महीने हराम है, तो हराम महीनों को हलाल नहीं करोगे। तीसरी बात, कुर्बानी के जानवर नहीं लूटोगे, वो हज के लिए दरकार है। चौथी बात, जो भी काफिले जा रहे हैं बेशक मुशरिक हैं, जा तो हज के लिए रहे हैं ना, हाजियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि ये कुछ करोगे तो तुम में और कुफार में फर्क क्या रह जाएगा, तुमने ये सब नहीं करना, समझ गए, इजाजत नहीं मिली। वह जब हलल तुम हलाल हो जाओ, फस्तौदू तो शिकार कर लो, यानी कि ये ऊपर से कनेक्टेड बात है, बीच में एक जुमला बताकर बात खत्म कर दी गई। अब पिछले मौजू पर बात आ गई कि शिकार हालत एहराम में नहीं हो सकता, हाँ जब एहराम खोल लो तो शिकार कर सकते हैं। वला यजरीमन्नकुम, ना तुम्हें आमादा करे, शनाआनु दुश्मनी कौमिन, किसी कौम की, अनसद्दूकुम के तुम रोक दो उसे, अनिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम से, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम लोगों को मस्जिद हराम से रोक दो, अंता दूर ये कि तुम ज्यादती करो। आप देखिए कुफारे मक्का मुसलमानों को मक्का नहीं आने दे रहे थे, अब मुसलमान दूसरों को मक्का ना जाने देते, तो फर्क क्या रह जाता काफिर और मोमिन। तो अल्लाह ने कहा तुमने नहीं करना। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ताउन करो नेकी और तकवा में, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और बुराई में ताउन ना करो। ये हमेशा के लिए है, मोमिनों के लिए उस वक्त तो था, हमेशा के लिए है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो, जुटे नेकी और अच्छाई के कामों में, बुरे कामों में कोई किसी को ताउन ना दे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हुर्रिमत, हराम कर दिए गए, अलैकुमुल मैततु, अब वो जानवर आ गए जो अल्लाह ने कहा ना, जो भी तुम्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे, तुम पर हराम किए गए हैं, अलमैततु मुर्दार, वद्दमु खून, जो जानवर जिबा किए बगैर खुद ब खुद मर जाए वो मुर्दार है। खून हराम है हर जानवर का, इसीलिए हम पहले शारक काटते हैं, खून सारा निकल जाता है, उसके बाद सर अलग करते हैं। वलहमुल खिंजीर, सुअर का गोश्त, सुअर का सब कुछ हराम है जी। वमा उहिल्ला, और वो जो पुकारा गया हो लिगैरिल्लाहि, अल्लाह के सिवा भी उसको, और हर वो जानवर तुम पर हराम है जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर पुकारा गया हो, या हर वो खाना हराम है जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर बांटा गया हो। वल मुनखनिकतु, गला घुटकर मरने वाला जानवर, वल मौकूजतु, चोट लगने से मरने वाला जानवर, वल मुतरद्दियतु, बुलंदी से गिरकर मरने वाला जानवर, वन नतीहतु, सींग लगने से मरने वाला जानवर, वमा अकलुस सबउ, और वो जानवर जिसे दरिंदे फाड़ खाएं। बकरियों को उठाकर ले जाते ना भेड़िए शेड़िए, या गिर गई, चोट लग गई, आपस में लड़ पड़े, सींग मार दिए वगैरह, कुछ भी हो गया, अगर वो उसके बाद मर गए फौरी आपके ज़िबा करने से पहले, तो हराम। इल्ला मा ज़क्कई तुम, सिवाय इसके कि तुम उसे पाक कर लो। क्या मतलब है, अभी तड़प रहे थे आपने ज़िबा कर ली, वो पाक हो गया, ठीक है। वमा ज़ुबिहा अला नुसुबी, और हर वो जानवर हराम है जो आस्तानों पर ज़िबा किया गया, लिहाजा दाता साहब का लंगर मत खाइए। अभी कल है भी दाता साहब का मेला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शिर्क का बहुत बड़ा रहना है ये मसला। वान तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये भी कि तुम 500 के जरिए किस्मत का हाल मालूम करो। तीर होते थे ना, ये तीर चलाकर, हुबल के पास तीर पड़े होते थे, चलाकर नहीं, निकाल कर, थैले में तीर पड़े होते थे, तो काहन से फाल निकलवाते थे, मैं ये काम करूं या नहीं, फिर काहन वो तीर निकालता था, हाँ नहीं, और खाली तीर, हाँ निकल आया तो कर लो, नहीं निकल आया तो नहीं करो, और खाली निकल आया तो फिर दोबारा फाल निकालो।
تو اللہ نے کہا یہ سب جو ہے فال وغیرہ لینا یہ سب گناہ کے کام ہے. ذالکم فسق، یہ سب کام گناہ کے ہیں، یہ سب نافرمانیاں ہیں، حرام کھانا بھی اور یہ فالے نکالنا بھی. اب تو جناب کا مال ہے قرآن میں سے فال نکالتے، حرام ہے، فال نکالنا ہی حرام. الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفر جو کافر تھے، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، مت ان سے ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ تمہیں دبا نہیں سکتے، انہیں پتہ لگ گیا ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ حصہ جو ہے اس آیت کا الیوم سے شروع ہو کر آگے تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے موقع پر اترا، عرفہ میں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو، اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین پسند فرما لیا. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں آج دین پورا ہو گیا. تو اب چونکہ دین پورا ہو چکا ہے، دین میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی، گناہ ہے. فمن اضطر، جو مجبور کر دیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف، حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، لی اسم، گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشے گا، مہربان ہوا ہے. اب یہ پھر پیچھے سے مل گیا جا کے کہ تم پر حرام ہے کھانا مردار اور حرام چیز کا، لیکن اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے اور شوق کے ساتھ حرام کھانے والا نہ ہو تو اسے اللہ معاف کر دیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال آج کے دور میں، اور ایسی کئی مثالیں آپ کو مل بھی جائیں گی، کہ بے روزگاری ہو گئی، باپ کی نوکری چلی گئی، گھر میں بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جا کر داتا سے لنگر لے آتے ہیں، ان پر حلال ہے. مجھ پر آپ پر حرام ہے، چاہے کوئی ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کر دے کر جائے، ان پر 11ویں کی نیاز حلال ہے، ان پر مندر کا کھانا بھی حلال ہے بھائی، کیونکہ وہ بھوکے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھوکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جو بھوک سے مرنے کے قریب آ جائے، اور ایک حدیث میں کہا گیا 3 دن رات سے بھوکا ہو، تو اس کے لیے سب کچھ حلال، اس پر کوئی پابندی نہیں. یہی اللہ کہہ رہے. تو لہٰذا بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں نے کچھ بانٹنا ہو تو وہ لے جاتے ہیں مزاروں پر، تو اب ہم لوگوں کو تو جائز نہیں ہے، لیکن جس بیچارے کو واقعی کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے اس پر جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں. یا سالونا کا ماں اہل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان پر کیا حلال کیا گیا. کل کہو اہل لکم الطیبات، ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. دیکھیں یہودیت اور اسلام کا تصور اپوزٹ ہے. یہودیت کا تصور یہ ہے، اور یہی پھر عیسائیت میں بھی آیا، کہ سب کچھ حرام ہے جب تک حلال نہ کر دیا جائے. یہ ان لوگوں نے خود تصور بنایا. اللہ کہتے ہیں نہیں، سب کچھ حلال ہے سوائے ان چند چیزوں کے جو حرام کی. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، صرف جو مردار وغیرہ ہے وہ حرام. وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، مکلبین، جنہیں تم تعلیم دیتے ہو شکار کی، تو علمونہم، سکھاتے ہو، تو علمونہن، سکھاتے ہو ان جانوروں کو، مما، اس میں سے جو علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں سکھایا، فکلوا، تو کھا لو، مما امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، وذکروا اللہ، وذکروا اسم اللہ علیہ، ہاں ان پر اللہ کا نام لیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. شکاری جانور جنہیں تم نے ٹرینڈ کر کے تربیت دے کر پالا اور سکھایا ہے، وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھایا شکار کرنے کا، جب وہ تمہارے لیے جانور پکڑے تو اسے کھاؤ، بس اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کتے کو شکار کی تربیت دیتے ہیں نا، تو جو شکاری ہوتی ہے باقاعدہ کتوں کو پالتے ہیں، کیونکہ جنگل کے اندر جب ایک پرندہ اڑا جا رہا ہے اور اس کو شکار کیا، یا ایک ہرن دوڑا جا رہا ہے اور اس کو شکار کیا، تو اس نے تو کئی کلومیٹر آگے جا کر گرنا، تو بندہ تو نہیں پکڑ سکتا، تو پھر کتا جاتا ہے، وہ پھر ڈھونڈ کر نکال کر پکڑ کر کھینچ کر لے کر آتا ہے. تو ٹرینڈ کیا گیا، تو ان کو ٹریننگ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں ہے، لے کر آنا. تو ایک تو ان کو پہلے کھلا پلا دیتے ہیں، اور دوسروں کی تربیت میں بھی ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو وہ جا کر پکڑ کے لے کے آتے ہیں، دانت نہیں لگنے دیتے. اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، آپ بلی کو دیکھ لیں، بلی کتنی جگہ شفٹ کرتی ہے بچے اپنے، تو کبھی اس نے اپنے بچوں کو زخمی کی ہے؟ شیرنی بھی ایسے ہی کرتی. تو ان کے اندر یہ آرٹ ہے سکھانے کی بات ہے، اور کتا جو ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جن کتوں کو تم نے تربیت دی ہوئی ہے، یعنی ایک ایسا کتا ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہے، اگر وہ لے بھی آئے گا تو نہیں اس کو کھایا جائے، کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے اس نے منہ مارا نہیں مارا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں دانت لگائے ہوں، کچھ کیا ہو. تربیت یافتہ کتا ہونا چاہیے اپنا پالتو، اور وہ جب لے کر آئے گا تو اس جانور کو ذبح کریں، کھائیں. اور
اللہ कहती है जो तुम्हारे लिए पकड़े। कैसे पता चलेगा उसने हमारे लिए पकड़ा है? अगर अपने लिए पकड़ेगा तो खा जाएगा। तो उसको इसीलिए शिकारी पहले खाना शाना खिलाते हैं, फिर लेकर जाते हैं। और अल्लाह ने कहा अल्लाह का नाम ले लिया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम कुत्ता शिकार के लिए छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कह दिया करो। ठीक है। तो कुत्ता जो है पालना पसंदीदा नहीं है घरों में बिला वजह, जरूरत के तहत पाला जाएगा। ये बाकायदा कुरान का मौजू है और हदीस का भी। लिहाजा शिकारी पाल सकता है, हिफाजत के लिए पाल सकते हैं। और जानवर जिनके होते हैं जमींदार वगैरह, उनको जमीनों की फसलों की हिफाजत के लिए जरूरत होती है, जानवरों के रेवड़ों की हिफाजत के लिए जरूरत होती है, तो पाल सकते हैं। ठीक है। बस फिर उनको कुत्ता ही बना के रखा जाएगा, बेटा नहीं बना दिया जाएगा, घरों से बाहर ही रखेंगे। ठीक है। घर के अंदर नहीं लाएंगे, गोदों में नहीं चढ़ाएंगे। तरबियत के अंदर ये शामिल होगा ना, उधर बैठ के खाना है, ज्यादा पैर पूर नहीं चाटने, तो वो फिर तरबियत करनी पड़ती है। और कुत्ते में इतनी समझ है, वो समझ जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। हलाल और हराम के अहकामात हैं जी। आगे अब खवातीन के बारे में भी बात आगे चलेगी इंशाअल्लाह। यहाँ से कल शुरू करेंगे, क्योंकि आज आपका टाइम अप हो गया। और जो है जो पहले से आई हुई हैं स्टूडेंट्स, उनको लेट होगा। तो कल से 4 बजे आना है, ठीक है? 4 से 5:30 इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें बरकत अता करे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।